صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ صبح نبی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو پہاڑوں میں صبح پالا، جسے ہٹی خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس میں اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ قربت کا پرتو وہ رحمت کا چھالا، وہ آدم تو عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گوا دے، زمین کے حسن سب نظارے گوا دے، وہ آیا ہے جس نے جہاں پیش ڈالا، جسم کی نزاکت بننے کی والا، وہ ہر نور بشری سے پتھر ڈالا، جو سمجھے پتھروں اسی ہو شبایا، وہ ہر معجزے میں مدین سے آیا، وہ تقریم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تصنیف قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں افضل، وہ عظمت میں افضل، وہ شوکت میں افضل، وہ رشت میں افضل، وہ عزت میں افضل، وہ عصمت میں افضل، وہ چاہت میں افضل، وہ قدرت میں افضل، وہ یوسف سے پہلے، وہ سادے سے پہلے، وہ ابیا سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہو آیا، وہ امت کو سونا لگانے آیا، حسن کی نزاکت۔ حضرت رحیمی صاحب بھی تشریف فرما ہے، شاہ جی بھی ہیں، حضرت قبلہ عارفی صاحب، حسن کی نزاکت، اس جانبی علماء کرام میں سبق یہ اب سنانا ہے، حسن کی نزاکت۔ اما آمنہ دیکھ کے کہتی ہیں اتنا حسین بیٹا، اولے اولے میں نے اس موضوع پہ پوچھنا ہے جہاں سید محبت شاہ صاحب نے چھوڑا، اتنا ہنسی میں نے آج تک اتنا ہنسی نہیں دیکھا۔ میں کہا کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر ماں اپنے بچے کے بارے میں بولتی ہے، اسے اپنا بچہ بڑا ہنسی لگتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اما حلیمہ آ گئی اور وہ آ کے کہتی ہیں آمنہ کیا کہتی ہے، تو نے نہیں دیکھا ایسا؟ یوں کہہ رہی ہو نا جیسے بڑا جہاں گھوما ہے، تو نے تو صرف قریشیوں کو دیکھا ہے، اپنا ٹبر دیکھا ہے، اپنا خاندان دیکھا ہے، مجھ سے پوچھ میں مختلف قبائل میں جاتی ہوں، ایسا حسین کا آج تک وہاں دیکھا۔ تھوڑی کے بعد اب تک مختلف آ گئے، وہ آگے کہتے ہیں آمنہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ تو کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا، تم دونوں نے کیا دیکھا؟ وہ تھوڑے سے علاقے، تھوڑی سی بستیاں، تھوڑے سے قبائل، مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں، کبھی عراق جاتا ہوں، ایسا حسین ٹکڑا آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں جبریل امین کو لکھی ہے، آسا کہا میرے بیٹا مرضی کروں بشیار خوفا دی جائیں، لیکن جو چیزیں کرو کائنات والے تم کہتے ہو ایسا ایسا ہم نے نہیں دیکھا، تم سب نے کیوں نہیں دیکھا؟ آج کے زمانہ دیکھا، آج کے لوگ دیکھے، آج کا حسن دیکھا، آج کے چہرے دیکھے، آج سے پوچھو میں کب سے ہوں، کب سے دیکھی آ رہے ہیں، میں نے تو آدم کو بھی دیکھا، نوح کو بھی دیکھا، ابراہیم کو بھی دیکھا، ارے میں نے تو اسے بھی دیکھا، مطلب جان آئی دیا ہوگا جسے دوسری بات پاگل ہو گئے، آج کے آج پوچھنا مجھ سے پوچھو ایسا ایسا آج کے پاس میں نے نہیں دیکھا، رب کو لکھا تم سارے بہت تب تب میں محمد جیسا مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، مجھے اپنی الوہیت کی قسم ہے، میں نے محمد جیسا بنایا نہیں، میں نے وہ سانچہ بھی توڑ دیا جس سانچے میں نے محمد کو بنایا۔ یہاں پہ میں ایک جملے کی گرہ لگانا چاہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق۔ اما آمنہ پہلے دیکھ کے مسکراتی ہیں، جزاکم اللہ، اما آمنہ پہلے دیکھ کے مسکراتی ہیں پھر رونے لگتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ کہتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتا۔ یہ جملہ وہ بڑی محبت سے سنے گا اور اس کے دل میں اترے گا۔ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیے، بستی میں، ماحول میں، معاشرے میں کسی ایسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جس کا خامند گزر چکا ہو، کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ اما آمنہ رو کے کہتی ہیں کاش آج عبداللہ ہوتا، کاش اس کا بابا ہوتا، کاش اس کا ابا ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں کھلونے لے کے آتے نا، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تو وہ تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تو یتیم ہے، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے ابا دنیا سے گزر گیا، تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے اب اللہ ہوگی، لیکن اس کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔
اس کا ایک میرے ساتھ کنیکشن ہے، میرے ساتھ تعلق ہے، میرے ساتھ نسبت ہے، تیرا بیٹا ہے، میں نے اسے اپنے محبوب بنایا ہے، میں نے اسے اپنے حبیب بنایا ہے، میں نے اسے سیاح لامکان بنانا ہے، میں نے اسے مقصود کائنات بنایا ہے، مرکز کائنات بنایا ہے، عدل کائنات بنایا ہے، روح کائنات بنایا ہے، قبول کائنات بنایا ہے، حسن کائنات بنایا ہے، رحمت کائنات بنایا ہے۔ آمینہ علم یجد کا یتیما فآویٰ وباللہ فلانی رات پتھر کو، فلانی رات لوہے کو، فلانی رات لکڑی کو، فلانی رات مٹی کو۔ آمینہ یہ میرا محبوب ہے، اسے کھولنے کے قابل تو ہو لوگوں کو، جب یہ کھولنے کے قابل ہوتا ہے نا، لگانے کا اشارہ کرو گے نا شاہکاروں کو کھلانا جائے۔ علم یجد کا یتیما فآویٰ، آمینہ روتی کیوں ہو؟ کاش آج عبداللہ ہوتے پھر کیا ہوتا؟ شہر سے لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو شہر کو لے کے جاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں آمینہ فآویٰ، اس کا میرے ساتھ تعلق ہے۔ عبداللہ ہوتے شہر سے لے کے جاتے مکہ کے کسی وادی میں، شہر کو لے کے جاتے عرب کے کسی پہاڑ پر۔ آمینہ یہ میرا محبوب ہے، اسے شہر سے قابل سے ہو لینے دو، جب یہ شہر کے قابل ہو جائے گا اور ہم پکڑ کے عرشوں کے شہر پر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسن کی نزاکت، انگلیوں کی مالا، نبوت کا تالا۔ بس یہ جملہ ایک سنانا چاہتا ہوں آپ کو، نبوت کا تالا۔ حضرات علماء تشریف فرما ہے، میں بہت چھوٹا ہوں ان کے سامنے، لیکن یہ ایک جملہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے حوالے کروں۔ یہ ویسے وقت ہے نہیں کوئی نقطہ بیان کرنے کا، لیکن میں کہہ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپ تشریف فرما ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نبوت کا تالا، اب قیامت آئے گی تو نبی نہیں آئے گی، اس میں کھل کے خوش ہو کے بول دیے، اب قیامت آئے گی کوئی نبی۔ حضرت خواجہ صاحب تشریف فرما ہے، حضرت رحمانی صاحب اور علماء کرام اس جانب کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت شاہ جی، میں آپ کی بھی خصوصی شفقت، میرے پیارے بھائی مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، آپ کی شفقت کا طالب۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، آپ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی باعث دلیل دے، کوئی پروفیسر دلیل دے، اور ایک ہے کہ اللہ دلیل دے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر اللہ کے قرآن کا اسلوب بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا ہے۔ اللہ دلیل دینے لگے، اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں۔ تھوڑی سی توجہ دیں گے مجھے؟ جی، میرا محبوب تم میں سے کسی بالغ مرد کا، اللہ اگر اولاد کا نہ ہونا ہی دلیل بنانا تھا تو اولاد ہوتی نہ۔ یہ جملہ جب پہنچ جائے تو تھوڑی سی مسکراہٹ مجھے دیجیے گا تاکہ میں پھر اگلا جملہ آپ کی خدمت میں رکھ سکوں۔ اللہ اگر اسے دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تعارف تو میں نے اپنے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اتنا دھیمے لہجے والا جملہ تو نہیں تھا۔ لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ محبوب کی آل مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے۔ اپنا تعارف کرایا، لم یلد ولم یولد، میں کسی میں سے نہیں، میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے۔ میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے۔ میں کسی میں سے نہیں، کوئی مجھ سے نہیں۔ اور محبوب کی ولادت بھی مشہور کرائی، آگ بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے اور کوئی۔ اب تھوڑی سی اور توجہ۔ اچھا، اللہ اگر بیٹے ہو گئے محبوب کے، ابراہیم پیدا ہو گئے، قاسم پیدا ہو گئے، تو وہ اگر بڑے ہو جاتے، خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے، کیونکہ پہلے ایسے نبی گزرے جن کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت سلیمان، حضرت داؤد بیٹا نبی۔ تو محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو خدشہ تھا، لوگوں نے کہنا تھا یہ تو اللہ کے حبیب کا بیٹا ہے، لہٰذا یہ بھی۔ اب یہاں تک بات آپ نے سنی نہیں ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، لیکن اگر
اگلا جو جملہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، وہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وہ بڑے اگر ہو جاتے تو یہی خدشہ تھا نا کہ لوگوں نے نبی کہنا تھا، لوگوں نے اللہ وہ بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا قرآن میں کہ محبوب کے بیٹے تو ہیں نبی نہیں، ہم نے تو بات مان لینی تھی۔ آپ نے دھیان سے جملہ سنا نہیں میرا؟ بیٹے اگر بڑے ہو جاتے، آپ کی طرف سے اعلان ہو جاتا کہ بیٹے تو ہیں، ہم نے بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب دو ہی صورتیں تھی، حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا، یہ دو ہی صورتیں تھی۔ اچھا اسے یوں سمجھیے، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، ایک پیر ادھر کھڑا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بھی بیٹا ہو، اس پیر کا بیٹا بھی پیر ہو، اس پیر کا بیٹا تو ہے پیر ہو، فضیلت کس کی ہو؟ جو پہلے پہنچ جائیں گے مجھے تو لطف فون پہ آئے گا نا۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، ایک خطیب ادھر کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہو، اس خطیب کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس خطیب کا بیٹا تو ہے خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہے؟ ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک عالم ادھر کھڑا ہے، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس عالم کے ساتھ بھی بیٹا کھڑا ہے، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوئی؟ اب دو ہی صورتیں تھی، حضور کا بیٹا جو بڑا ہو جاتا یا نبی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتا تو کل حشر کے میدان میں جب نبی آتے ان کے بیٹے ساتھ ہوتے، میرا محبوب آتا، محبوب کا بھی بیٹا ساتھ ہوتا، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کا بیٹا تو ہوتا نبی نہ ہوتا تو فضیلت پہ حرف آتا۔ میں گوارا نہیں کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے۔ اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ایک لحاظ سے لیکن یہاں پہ لگتا ہے میرا محبوب تو کیسے کسی بالغ مرد کا ابا نہیں، لیکن اللہ کا رسول ہے، لیکن کو کہتے ہیں مگر، مگر کو پنجابی میں کیا کہتی ہے؟ یہ یہاں پر تو لگتا ہے بندہ کسی کو کہے تیرا ہے کم نہیں ہو سکتا اور تو پریشان نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور راستہ نکل رہا ہے۔ ہماری بات سمجھ آ رہی نہیں؟ ولیکن رسول اللہ کو اگر اردو گرامر میں بھی دیکھے آئے لیکن اللہ کا رسول ہے تب بھی نہیں لگتا یہاں پر۔ یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ؟ صحیح توجہ ہے، توجہ ہے ذرا، ولیکن رسول اللہ۔ ماں باپ عورت کے سینے میں ممتا ہوتی ہے لیکن ہر عورت کے سینے میں نہیں، اس کے سینے میں جو ماں ہو۔ بڑی اوکھی کی گل سمجھا رہا، اس کے سینے میں جو ماں کی ممتا مشہور ہے۔ مرد کے سینے میں شفقت ہوتی ہے لیکن ہر مرد کے سینے میں نہیں، جو باپ ہو، جو کسی ایسی عورت، کسی عورت کے ہاں بچوں کے معاملے میں کوئی پریشانی بنے نہیں، خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے تو کوئی اور ایسی عورت